بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و قائد الغر المحجلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بات یہ چل رہی تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر اور شہر المواسات قرار دیا ہے۔ تو مواسات کی تشریح اور اس سے متعلق کچھ باتیں کئی دن سے عرض کر رہا ہوں، یعنی ہمدردی اور غمخواری، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، جس کے 3 شعبے عرض کیے تھے کہ دوسرے کے رنج سے رنجیدہ ہونا، دوسرے کے رنج کو یا تکلیف کو اگر دور کرنا اپنے بس میں ہو تو اس کی کوشش کرنا، تیسرے یہ کہ ہر دوسرے شخص کے ساتھ ویسا سلوک کرنا جیسا کہ آدمی اپنے لیے چاہتا ہے، اس کا مجموعہ مواسات ہے۔ تو اس مواسات کے جذبے کو پیدا کرنا مقصود ہے رمضان المبارک میں بندوں کے اندر، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو رحم کا جذبہ، دوسروں کے لیے رحم دلی، اس کا جذبہ دل میں پیدا ہو۔ دوسرا غصے کو قابو میں کرنے، کل جو بات کر رہا تھا وہ غصے کو قابو کرنا، کیونکہ جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو غصے کو قابو کرنا یہ بڑا ضروری ہے مواسات پیدا کرنے کے لیے، اور عام طور سے یہ بات ہوتی ہے بڑی مشکل۔ بعض طبائع تو ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالی نے فطری طور پر ان کے اندر سے غصے کا مادہ یا تو بہت ہی کم کر دیا، بہت کم کر دیا، لہذا وہ غلط استعمال ہوتا ہی نہیں کبھی۔ جیسے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے یہ بات میں نے بارہا سنی، اور اس پر حیرت بھی، تعجب بھی، اور ساتھ ساتھ ان کی عظمت کا احساس بھی۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی بھر اپنی اہلیہ سے کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی اہلیہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کرامتیں لوگوں کی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور وہ پانی میں تیر رہا تھا، اور یہ کرامتیں، کرامت حقیقت میں یہ ہے کہ 60 سالہ تعلق، اور ایسا تعلق جس سے زیادہ قرب کا تعلق کوئی اور نہیں ہوتا۔
اس میں طبیعت کے خلاف ناگواری کی باتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اس میں یہ ہونا کہ زندگی بھر کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، اور پھر ان کی اہلیہ نے بھی تصدیق فرمائی تھی. بلکہ انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا، حضرت کی اہلیہ نے میری اہلیہ سے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کبھی حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ نے مجھ سے کبھی یہ کہا ہو کہ فلاں کام کر دو، کبھی یہ کہا ہو کہ پانی پلا دو. ساری زندگی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی مجھے کسی کام کا حکم دیا ہو یہ کام کر دو. میں اپنی شوق سے، اپنی فکر سے ان کی راحت رسانی کا جو کام کر سکتی وہ کوشش کرتی تھی، لیکن ان کے منہ سے نہیں سنا. بتاؤ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ تو یہ کرامت تو خیر ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے چیدہ چیدہ بندے ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس مقام سے سرفراز فرماتے ہیں. لیکن عام طور سے اگر دیکھا جائے تو 99% افراد غصے کے شکنجے میں ہوتے ہیں، اور اس کے شکنجے میں ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آدمی کسی گناہ میں مبتلا ضرور ہو ہی جاتا ہے. لہذا غصہ تو ہر ایک میں ہوتا ہی ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے جیسا میں نے کل عرض کیا تھا. لہذا غصہ ختم کرنا مقصود نہیں، غصہ ختم کرنا مقصود نہیں، غصے کو قابو کرنا مقصود ہے کہ وہ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، غلط طریقے سے استعمال نہ ہو. یہ ہے مقصود. ختم تو ہوگا نہیں، لیکن اس کا صحیح بعض جگہ اس کا استعمال ضروری بھی ہو جاتا ہے. بعض جگہ اس کا استعمال ضروری بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بعض اوقات اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے. ایک مربی ہے وہ اپنے زیر تربیت اب فرد کی تربیت کرنے کے لیے اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے. ایک افسر ہے، کسی محکمے کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنے ملازمین کی بدعنوانیوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہ کرے تو وہ خراب ہو جائیں، ان کی تربیت صحیح نہ ہو، وہ خراب ہو جائے، ڈھیٹ ہو جائے اور نقصان پہنچائے. خود ان کا بھی نقصان ہو، دوسروں کا بھی نقصان ہو. لہذا غصہ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا نازک کام ہے کہ غصہ صحیح موقع پر ہی ہو، اور جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. یہ حد میں رہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، نازک کام ہے، اور اسی نازک کام کی تربیت اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اپنے
ماتحتوں کے اوپر خاص طور سے جو اپنے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، چھوٹے ہیں، اپنے درجے کے اعتبار سے جو جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے وہ ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی ماتحت شاگرد ہوتے ہیں، شاگردوں کے ساتھ بھی، تو ان کے اوپر عام طور سے کیونکہ اس پہ ذرا داؤ چلتا ہے نا، کسی بڑے پہ آدمی غصہ کیا کرے گا؟ جس کا درجہ اپنے سے اوپر ہے اس پر غصہ کیا کرے گا؟ اور اگر کرے گا بھی تو منہ کی کھائے گا، بڑے سے کیا؟ لیکن یا تو ہوتا ہے برابر کے آدمیوں سے، یا ہوتا ہے اپنے سے جو درجے میں چھوٹے ہیں۔ برابر کے آدمیوں میں بھی لحاظ ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا ہے تو جس کا درجہ اپنے سے نیچا ہے تو بظاہر حالات وہ نیچے درجے کا ہے، اس کے اوپر خوب داؤ چلتا ہے اور خوب اس کے اوپر غصے کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لیکن اسی وقت ہونا چاہیے، ایک تو ضرورت کے وقت ہو، بلا ضرورت نہ ہو، دوسرے جب ہو تو حد کے اندر رہے، حد سے زیادہ نہ ہو۔ یہ دو تقاضے ہیں اس کے صحیح ہونے کے۔ اللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنتوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ عام طور سے غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پامال ہو رہی ہوں تو اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا غصے کی حالت میں۔ لیکن جتنا ضروری ہے بس اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں، یہ حد قائم ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بھائی، یہ کہ ایک تو ضرورت کے وقت ہو، اور ضرورت کے وقت بھی بقدر ضرورت ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، حد میں ہو۔ اس کی پہچان آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کہیں رگڑے کھا کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی جو بنیاد ہے در حقیقت سب سے پہلے جس کی علاج کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو حد سے بڑا ہوا غصہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے، اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے اور بڑا ہونے کے نتیجے میں سمجھتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ میرے سے کم ہے اور میرا ماتحت ہے، تو دل میں چونکہ بڑائی آ گئی تو اب میں تو بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، تو اپنی بڑائی کے تصور سے اس کے اوپر جاؤ بے جا آدمی غصے کا استعمال کرتا ہے۔ تو اصل منشا تکبر ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کا علاج کر دے، تواضع ہو انسان کی طبیعت میں، تکبر نہ ہو، تو پھر غصہ بھی اسی نسبت سے کم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آدمی کو ہر وقت اپنی حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں چاہے کتنا بڑا عالم بن جاؤں، کتنا بڑا مصلح بن جاؤں، مربی بن جاؤں،
کوئی بڑا صاحب منصب بن جاؤں، کسی عہدے پر پہنچ جاؤں، لیکن میری حقیقت یہی ہے جو کسی نے کہا تھا کہ اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وفی انت تحمل فیما بین ذلک العذرہ، کہ تیری حقیقت کیا ہے؟ غور کر، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو ایک گندا نطفہ تھا کہ نہیں تھا؟ جو بھی انسان ہے کتنا ہی بڑا ہو گیا ہو، اپنی حقیقت کو غور کرے، کیا تھا؟ نطفۃ مضرہ، اور آخری انجام تیرا کیا ہونا ہے؟ جیفۃ قذرہ، ایسا مردار بنے گا کہ تیرے اندر سے بدبو اٹھے گی، ایسی بدبو اٹھے گی کہ گھر والے جو تیرے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی تجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد تیرے جسم کو کہیں دفن کر کے آئیں گے، اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جی آخر تیرا آخری انجام یہ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان تو اگر اپنے اوپر غور کرے تو ہر وقت نجاستوں کی پوٹ لیے پھر رہا ہے اپنے جسم میں۔ اللہ میاں نے کھال کے ذریعے پردہ پوشی کر رکھی ہے، ذرا سی کھال کہیں سے چیرو، اندر سے کہیں خون نکلے گا، کہیں پیپ نکلے گی، تو گندگی کا تو مجسمہ ہے۔ اور تو کس بات پر اکڑ ہے، کس بات پر اترانا ہے؟ اگر کوئی کمال ہے، اگر کوئی جمال ہے تو وہ کسی کا دیا ہوا ہے، اس نے دے دیا اپنے فضل و کرم سے۔ تجھ میں تھی یہ طاقت کہ تو خود حاصل کر لیتا۔ اگر علم دیا ہے تو علم بھی اسی کی عطا ہے، اگر مال دیا ہے تو مال بھی اسی کی عطا ہے، اگر شہرت دی ہے تو شہرت بھی اسی کی عطا ہے، اگر عزت دی ہے تو وہ بھی اسی کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے۔ اور منظر دیکھے ہوں گے کہ بڑے سے بڑا صحت مند طاقتور، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جس کو اپنی قوت پر ناز تھا، جب اللہ تعالی نے چاہا اس قوت کو واپس لے جانا تو ایسا ہو گیا جیسے بے جان ورق، ایسا ہو گیا۔ یہی اکڑ فوں کرنے والا ذرا بیمار پڑ جائے تو نہ اٹھنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل۔ تو کس بات پر اکڑ آدمی دکھائے، کس بات کے اوپر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے؟ جو کمال ہے اس کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے۔ یہ علم عام طور سے جو علم ہے نا، یہ سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اللہ بچائے، بڑائی کا احساس اور تکبر کا احساس۔ میں بڑا عالم ہوں، اس کا احساس بہت سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہے تو وہی عالم۔ جب اگر عالم ہے تو کیسے انکار کرے میں نہیں ہوں، یعنی علم ہے کسی چیز کا حاصل ہے تو وہ کیسے انکار کرے کہ میں علم نہیں رکھتا؟ دوسروں کے مقابلے میں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہ بیچارہ پڑھنا لکھنا نہیں جاتا، تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے، تمہیں بیان کرنا آتا ہے، تمہیں تصنیف کرنی آتی ہے، تمہیں تدریس کرنی آتی ہے، کیسے انکار کر دے آدمی کی یہ نہیں ہے؟ اس لیے بس خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل اور دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں ہوں حقیقت میں جو اللہ نے۔ لیکن جس چیز پر ناز کر رہے ہو، علم پر ناز کر رہے ہو، وہ علم ایسا ہے، ایک وقت تو ایسا آتا ہی ہے انسان کے اوپر اگر وہ زندہ رہے کہ کَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ جاننے کے باوجود آخر میں سب بلا دیا۔
سارے علوم، سارے معارف، ساری وہ سب ختم ہو گئی. آخری جب عمر میں آدمی پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کئی لا یعلم من بعد علم شیئا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا، سب بھول جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے محدثین، جلیل القدر محدثین ہیں، ان کے حالات میں لکھتا ہے کہ اختلط فی آخر عمر، آخر عمر میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، لہذا ان کی روایتوں کو کچھ بھروسہ نہیں. اس زمانے کی جو روایتیں کریں گی وہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں. تو وہی تو علم والا ہے جس کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، وہی تو علم رکھنے والا ہے کہ جو علامہ کہلاتا تھا، کس مقام کے تک پہنچا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے چاہا واپس لے لیا. کس بات پر آدمی اترائے رگڑ کرے کہ وہ میری ہے؟ ارے تمہاری کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ تھی، جو کچھ بھی ہے اس کی عطا تھی، جب چاہے وہ طلب کر لے. کس بات پر اکڑ؟ ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک دن میں حاضر تھا تو فرمانے لگے کہ کوئی کاغذ تھا جس کے اوپر مجھے دستخط کرنے تھے. کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دستخط کرنے کے لیے بیٹھا، یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں دستخط کیسے کرتا ہوں. کافی دیر تک یاد ہی نہیں آیا کہ کیسے کرنا ہے، دستخط کیسے کرنے. وہ دستخط ایسی چیز ہے جو آدمی کے قلم پر ہاتھ پر چڑھے ہوئے ہیں، جب جلدی سے کر دیے. اس وقت اللہ تعالی نے نہیں چاہا تو نہیں کیا. اور اللہ تعالی نے مجھے تو اس کا بہت ہی تجربہ کروایا اپنے فضل و کرم سے، کہ بہت کتابیں لکھی، اور کتابوں کے اندر لکھتے وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ قلم برداشت تھا، قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور چند منٹوں کے اندر صفحے ہو گئے. اور کبھی ایسا ہوتا قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوں، دماغ میں مضمون بھی موجود ہے، کیا لکھنا ہے. ایک لفظ لکھتا ہوں کاٹ دیتا ہوں، دوسرا لفظ لکھتا ہوں کاٹ دیتا ہوں، تیسرا لفظ لکھتا ہوں کاٹ دیتا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا کس طرح لکھوں، نہیں سمجھ میں آ رہا. گھنٹے گزر گئے، ایک سطر نہیں لکھ پائے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات دکھاتے رہتے ہیں انسان کو اپنی زندگی میں، ہر قدم پر دکھاتے رہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہے ہماری عطا ہے. جب چاہیں گے، جب تک چاہیں گے اس تمہاری اس کمال سے کام لے لیں گے، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے. تو اکڑے کس بات پر آدمی، کس بات پر تکبر. ہاں اگر خیال آتا ہے کہ الحمدللہ فلاں نعمت مجھے حاصل ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ میرے پاس علم ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ دولت ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ شہرت ہے، تو جب کبھی خیال آئے تو اس کو سمجھو کہ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے اوپر شکر ادا کرو، اس کو اللہ کی عطا سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو. جب یہ بات پیدا ہوگی تو یہ تکبر کی جڑ کاٹے گی. شکر کی کثرت یہ تکبر کی جڑ کاٹتی ہے. تکبر کی جڑ کٹے گی تو جتنا کٹے گی اتنا ہی غصے کے اندر غصہ جو ہے وہ کم ہوگا. جب آدمی اپنی حقیقت سمجھتا ہے کہ میری تو ذات میں میرے کوئی کمال نہیں، تو پھر اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. تواضع پیدا ہوتی ہے تو غصہ بھی کم ہوتا ہے.
تو پہلا علاج تو آدمی کو کرنا پڑتا ہے تکبر کا، اپنی بڑائی کا خناس دماغ سے نکالے تاکہ غصے کا علاج ہو۔ دوسرا یہ کہ جب کبھی کسی کی تربیت کے لیے یا بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے غصہ کرنا پڑے تو اس کو حد میں کیسے رکھا جائے۔ غصہ ایسی چیز ہے کہ جب آ گیا تو وہ آدمی آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، اس کو حد پر روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت قبلہ مقدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، انہوں نے ایک بڑا کام کا نسخہ اس سلسلے میں بتایا، وہ یاد رکھنے کا ہے تو تھوڑا مشکل، زیادہ مشکل نہیں، تھوڑا مشکل، لیکن بھائی جب کوئی مقصد حاصل کرنا پڑتا ہے تو تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی پر غصہ کرنے کی ضرورت ہو، بیٹے پر، اولاد پر، شاگردوں پر، مریدوں پر، ماتحتوں پر غصہ کرنے کی ضرورت ہو تو جس وقت طبیعت میں اشتعال ہے اس وقت نہ کرو۔ جس وقت طبیعت میں اشتعال ہے، غصہ بہت آیا ہوا ہے، اس وقت مت کرو غصہ، اس وقت ہٹ جاؤ جگہ سے، کیونکہ جب طبیعت میں اشتعال ہے تو وہ بسا اوقات تمہیں حدود سے آگے بڑھا دے گا۔ جب ذرا اشتعال کم ہو جائے، یعنی غصے کی جو کیفیت انسان کے اختیار سے باہر کی ہوتی ہے وہ جاتی رہے، تو اس وقت اس کو بلاؤ، پھر چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے، مصنوعی غصہ کرنا پڑے۔ مصنوعی کرو گے تو وہ حد سے نہیں گزرے گا، اور وہ جو شروع میں آ رہا تھا وہ حد سے گزر جائے گا۔ تو کسی ایسے موقع پر کرو، مثلا کسی کو دیکھا، اپنے ماتحت کو، اپنے چھوٹے کو کسی غلط کاری میں مبتلا دیکھا تو اس وقت تو اس کو بس ہٹا دو کہ بھئی یہ نہیں کرتے، ہٹا دو، غصہ نہ کرو اس وقت۔ اس کے بعد پھر جب اس کو مستقل سمجھانا ہو تو اس وقت بلا کر اس کو سمجھاؤ، اور سمجھانے میں چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے، مصنوعی غصہ کر دو۔ تو اس سے انشاءاللہ حد سے باہر نہیں جاؤ گے۔ اور بھائی یہ 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے غصہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس بیماری کو قابو میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 100 بیماریوں کی ایک بیماری، مفاسد اس کے بے شمار، نقصانات اس کے بے انتہا، تو اس لیے اس کا علاج کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جب یہ غصہ قابو میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابو میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان کے عمل میں ایک ایسی سرحد آ جاتی ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھتا، اور اگر بڑھ گیا، کبھی بڑھ گیا تو اس کی تلافی۔ میں نے یہ واقعہ اپنے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنی، اور اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بھی سنی،
کہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، بڑے ہر وقت حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، حضرت کے منہ چڑھے بھی تھے، اور حضرت کی راحت رسانی کے لیے بھی بڑی کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتے تھے۔ بھائی نیاز نام تھا مرحوم، اور جتنے بھی حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے جو مریدین تھے، متعلقین تھے، خلفاء تھے، وہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ حضرت کے خادم خاص تھے۔ کیونکہ منہ چڑھے بھی تھے اور حضرت کے خادم خاص بھی تھے، تو بعض اوقات خانقاہ میں آنے والوں کے ساتھ کو کچھ تادیبی کارروائی بھی کر لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے حضرت والا سے یہ شکایت کی کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ آپ کے جو بڑے بڑے خلفاء ہیں، مجازین ہیں، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، کسی بھی درجے کے ہوں، ان کے اوپر یہ غصہ کرتے ہیں بعض اوقات، اور ان کو بعض اوقات یعنی ڈانٹنے کے سے انداز میں بات چیت کر دیتے ہیں۔ تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی جو ہمارے ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح بد تہذیبی سے پیش آنا، یا ان کی عزت نہ کرنا، یا ان کی بے عزتی کرنا، یہ حضرت والا کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوا۔ تو حضرت نے بلا کر ان کو ڈانٹا، کہا بھائی نیاز، تم ہر ایک آدمی سے اسی طرح الجھتے رہتے ہو، لڑتے رہتے ہو، غصہ کرتے رہتے ہو۔ اب وہ بھائی نیاز جو تھے، انہوں نے جو ہے منہ سے ان کے نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب وہ حضرت، ہم نے اپنے حضرت بابا سے سنا کہ ان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے یہ شکایت کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، کہنا ان کے بارے میں چاہتے تھے، مگر منہ سے یہ نکل گیا حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب ذرا آپ سوچو، ایک مرید، نوکر، خادم اپنے آقا سے یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جس کا مطلب کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ نہ بولو۔ کیا کرے گا آقا؟ اور زیادہ غصہ آئے گا، اور زیادہ اس کو ڈانٹے گا، اور زیادہ برا بلا کہے گا۔ لیکن جو ہی انہوں نے یہ کہا حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، حضرت نے ایک دم سے گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی تھی، اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے بڑی زیادتی کی کہ یک طرفہ بیان پر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یعنی ابھی تو میں نے شکایت کرنے والوں کی شکایت سنی تھی، خود اس سے تو نہیں پوچھا تھا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے، تم نے واقعی ڈانٹا کہ نہیں ڈانٹا، تم نے واقعی زیادتی کی کہ نہیں کی۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب دو مخالف گروہ ہوں تو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، ایک یک طرفہ بات پر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی،
کہ میں نے جو یک طرفہ شکایتیں آئی تھی ان کے اوپر میں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، لہذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے واپس آئے۔ یہ ہے وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی حدود کے سامنے کہ آگے کھڑے ہو جانے والے ہیں۔ یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس طرح پیدا ہوا کہ علامہ اتنے بڑے شیخ کامل، خانقاہ کے ذمہ دار، ساری دنیا ان کے علم و فضل اور ان کی روحانیت، ان کے تقوی کی معترف، لیکن یہ فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ، ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالن اور کافر سے معالن کمتر سمجھتا ہوں۔ ہر مسلمان کو حالن اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں اور کافر کو احتمالاً و معالن افضل سمجھتا ہوں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ تقاوم میں۔ حالانکہ حضرت والا کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کے ہاں بڑے قواعد و ضوابط تھے، اور اگر کوئی آدمی قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی کرتا تھا تو ذرا اس کی خبر بھی لے لی جاتی تھی۔ حضرت غصے کا بھی مظاہرہ فرماتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے، لیکن حضرت والا فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ جب کبھی اپنے کسی ماتحت کو ڈانٹنے کی نوبت آتی ہے تو دو باتوں کا فوراً استحضار دل میں ہوتا ہے، فوراً اسی وقت۔ استحضار کیا ہوتا ہے؟ ایک اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میں جو اس کو ڈانٹ رہا ہوں میری مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ شہزادے سے ناراض ہو جائے اور شہزادے کو سزا دینے کے لیے جلاد سے کہے کہ تم اس کو سزا دو۔ جلاد کوڑے مار رہا ہے کس کے؟ شہزادے کے، ہے نا؟ لیکن جلاد کے دماغ میں کبھی یہ نہیں آ سکتا کہ کیونکہ میں شہزادے کو کوڑے مار رہا ہوں کہ شہزادے سے اونچا ہو گیا میرا مرتبہ۔ وہ جانتا ہے میں جلاد کا جلاد ہوں، یہ شہزادے کا شہزادہ ہے۔ ایک عارضی طور پر کسی وقتی ضرورت کے تحت اس کو مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس کی پٹائی کر دوں، ورنہ درجہ اسی کا بڑا ہوا ہے، یہ شہزادہ ہے میں جلاد ہوں۔ اور جب کبھی بادشاہ سزا دے پا کر بادشاہ سے راضی ہو جائے گا تو یہ اپنے شہزادے کی کرسی میں بیٹھے گا اور میں یہیں پڑ پڑا رہوں گا، جلاد کا جلاد۔ تو حضرت فرماتے ہیں کبھی تخلف نہیں ہوتا، جب کبھی کسی سے کو ڈانٹتا ہوں تو یہ سوچ کر ڈانٹتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے میں جلاد ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت میرے ثبوت کر دی ہے تو اس کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں یہ اس کے درجہ اونچا میرا کم ہے۔ ایک تو اس بات کا استحضار۔ دوسرے فرماتے ہیں ڈانٹتا رہتا ہوں تم نے یہ حرکت کیوں کی، ایسی حرکت کیوں کی، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا اللہ جس طرح میں اس کی گرفت کر رہا ہوں آپ اپنے فضل و کرم سے میری گرفت نہ فرمائیے گا، آپ اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے جس طرح میں اس کا مواخذہ کر رہا ہوں۔ این اس وقت ڈانٹتے وقت بھی اللہ جل جلالہ سے یہ عرض و نیاز ہو رہا ہے کہ اللہ میرا اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا جیسا میں اس کا مواخذہ کر رہا ہوں۔ یہ دو استحضار کے ساتھ جب بندہ ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھے گا کہ بھئی درجہ اسی کا بلند ہے، ایک ضرورت کے تحت یہ کام کر رہا ہوں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد بھی ہوگی کہ اللہ میرا اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا جیسا، تو کہاں جائے گا تکبر؟
اور جب تکبر نہیں ہوگا انشاءاللہ غصہ قابو میں رہے گا. اتنا ہی غصہ دکھایا جائے گا جتنی کی ضرورت تھی، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. باقی یہ ساری باتیں میں نے کہہ تو دی، آپ نے سن بھی لی، اصول بھی سن لیے، قاعدے بھی سن لیے. یہ اصول ہے، یہ قاعدے ہیں. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے سب قاعدے وعدے بھول بھال جاتے ہیں، سب قاعدے وعدے بھول جاتے ہیں، کیا پڑھا تھا کیا سنا تھا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آدمی بے اعتدالی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت نے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا ہوا تھا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کا ذکر رٹایا ہوا تھا. وہ صبح شام اللہ 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 ذکر کیا کرتا تھا طوطے کا. تو خوب ذکر کرتا تھا اللہ اللہ. ایک دم سے بلی آ گئی، بلی نے جو دبوچا تو سب اللہ 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 رہ گیا اور ٹین 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 پر وہی ٹین ٹین شروع کر دی جو اس کی اصل زبان تھی. تو کسی نے اس کے اوپر تاریخی کتاب بھی کہا تھا کہ میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے، میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے، اللہ اللہ ہر رٹا کرتے. بلی نے آ کے جب دبایا کچھ نہ نکلا سوائے ٹے ٹے ٹے. یعنی یہ اس سے تاریخ بھی نکلتی ہے اس واقعے کی. تو حضرت نے یہ مقطع بھی نقل فرمایا ہے. تو وہ چونکہ مصنوعی طور پر رٹ رکھا تھا تو اس واسطے وہ تو اللہ اللہ ہو رہا تھا، لیکن جب اپنی اصل حقیقت پہ پہنچے بلی نے آ کے دبایا تو کچھ ذکر وکر یاد نہ رہا. اس وقت ٹینٹیں ٹینٹیں شروع ہو گئی. تو حضرت فرماتے ہیں یہ اصول یہ قاعدے سمجھ تو لیے پڑھ تو لیے، لیکن اگر جب وقت آئے ان کے استعمال کرنے کا اس وقت ٹینٹیں نہ نکلے، اس وقت اس قاعدے پر عمل ہو تو تب ہے فائدہ. اور یہ عام طور سے نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ کسی اللہ والے کے ذات کے سامنے آدمی نے رگڑے نہ کھائے ہوں. جب رگڑے کھاتا ہے تو پھر اس وقت میں ان قاعدوں کے اوپر تھوڑی سی ڈانٹ بھی کھائے. ذرا ڈانٹ کھائے بغیر جو ہے وہ بعض اوقات وہ خناس نہیں نکلتا. تھوڑی ڈانٹ بھی کھائے اور اگر وہیں پہلے قدم ہی پر بھاگ کھڑا ہوا تو پھر آگے اللہ بچائے فائدے کی امید نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جو کچھ میں نے یہ بتائے ہیں اپنے بزرگوں کے تجربات بتائے ہیں، یہ باتیں جو ہیں تجربے کی ہیں، ان کی آزمائی ہوئی ہیں. تو اپنے طور پر اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ میں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ میرے اس جذبے کو اپنے فضل و کرم سے میرے قابو میں اس طرح کر دے کہ آپ کی رضا کے مطابق ہو. جہاں ہو غصہ ہو تو آپ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، محبت ہو تو اللہ آپ کے لیے ہو، غصہ ہو تو آپ کے لیے ہو. یہ دعا مانگتے رہو یا اللہ جب بھی ہو اور اس کو قابو کر دیجئے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے غصے کو اللہ نے قابو میں کر دیا ہے اور ساتھ میں
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. پھر بھی غلطی ہو جائے گی، پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، پھر بھی کسی وقت آپ میں سے نکل گیا تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لو. جو متکبر ہوتا ہے نا، اس کو معافی مانگنا جو ہے بہت بڑا، بہت پہاڑ ہے اس کے لیے. اس کے منہ سے یہ لفظ نکلنا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ ایک پہاڑ ہے اس کے لیے. اور علاج اس تکبر کا یہی ہے کہ مانگے معافی، چھوٹے سے بھی مانگے. لیکن بعض اوقات چھوٹے سے مانگنے سے بھی چھوٹے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. چھوٹے سے بڑا معافی مانگے تو چھوٹا جو ہے وہ خدا نے کہا عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے اس کا دماغ. تو اس وجہ سے اس کے بھی حضرت والا نے فرمایا، حضرت حکیم الوقت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جب کہ اندیشہ ہو کہ اس سے معافی مانگنے سے اس کا دماغ خراب ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے معافی مانگنے کے بجائے کسی اور طرح سے اس کی تلافی کر دو. اس کی جو دل شکنی ہوئی ہے تمہاری طرف سے، اس کی کسی اور طرح تلافی کر دو. کبھی اس کی کوئی ہدیہ دے دو، کبھی اس سے کوئی ملاطفت کی بات کر لو، کبھی اس سے اس کی تعریف کر دو، وغیرہ وغیرہ، جس سے اس کا اثر جو ہے، جو تمہاری سے زیادتی ہوئی تھی اس زیادتی کا اثر زائل ہو جائے. یہ ہیں باتیں جو تجربے کی ہیں. جس نے اس ذات نے، حکیم الامت کی بات کر رہا ہوں، جس نے ان کو سارے مسائل کو کھرل کیا ہے، سارے رذائل کو کھرل کیا ہے، اور کھرل کر کے لب لباب ہمارے سامنے پیش کیا. تو اس کے تجربے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. جب غصہ ایک طرف دل میں رحم دلی ہے، غصہ قابو میں ہے، تو پھر دوسروں کے ساتھ آدمی جو معاملہ کرے گا وہ مواسات کا معاملہ ہوگا، وہ رحم دلی کا ہوگا، وہ غمخواری کا ہوگا، وہ ہمدردی کا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مرسيته. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ یہ رمضان جب گزرے تو ہماری مکمل مغفرت آپ فرما چکے ہوں. یا اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر بھی، یا اللہ ہماری احتیاط کو مد نظر رکھ کر اپنے فضل و کرم سے مکمل مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس رمضان میں آپ ہمیں جیسا بنانا چاہتے تھے اپنے فضل و کرم سے ویسا ہی بنا دیجیے. جیسا آپ بنانا چاہتے تھے ویسا ہی بنا دیجیے. اے اللہ جیسا آپ بنانا چاہتے تھے ویسا ہی بنا دیجیے. یا اللہ اہلیت نہیں ہے تو اہلیت عطا فرما دیجیے، صلاحیت نہیں ہے صلاحیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ استحقاق کوئی نہیں ہے، اپنی رحمت سے احتیاج بہت ہے، اس احتیاج پر نظر فرما کر ویسا ہی بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.